نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ آج انشاءاللہ ہم نماز استسقاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ استسقاء کا مطلب ہے پانی طلب کرنا یا پانی پلانے کی درخواست کرنا۔ اس سے جڑی بھی ایک نماز ہے۔ یہ نماز ایسے موقع پر ادا کی جاتی ہے جب بارش کی ضرورت ہو اور دن گزرتے جا رہے ہوں اور بارش نہ ہو، اور اس صورتحال میں زرعی پیداوار کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے قحط سالی کا خطرہ ہو۔ اس لیے اس نماز کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے، یعنی بارش کی دعا کے لیے نماز پڑھنا۔ کتاب سے دیکھیں گے، اگر قحط سالی ہو جائے، مینا نہ برسے یعنی بارش نہ ہو، تو اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دن تجویز کر کے یعنی ایک دن ڈیسائیڈ کر کے سورج نکلتے ہی پرانے کپڑے پہن کر عاجزی اور زاری کرتے ہوئے آبادی سے باہر کسی کھلی جگہ میں نکلیں اور ممبر بھی رکھا جائے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتی اتى المصلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے کپڑے پہنے، خشوع اور آہستگی سے چلتے ہوئے، عاجزی اور زاری کرتے ہوئے نکلے اور نماز کی جگہ پہنچے، یعنی نماز استسقاء جہاں پڑھنی تھی وہاں اس جگہ پہنچے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نماز استسقاء کے موقع پر بے چارگی اور مسکنت کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے لباس میں، چال میں، حرکات اور سکنات میں عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت جب عاجزی ہو، خشوع و خضوع ہو اور سادگی ہو تو یہ بڑی مؤثر چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرتی ہے۔ یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی، اس میں آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نماز کو پڑھنے کے لیے نکلے ہیں تو اس وقت سورج جو ہے وہ نکل چکا تھا، تو اس نماز کا وقت سورج نکلنے کے بعد کا ہے، یعنی جو اشراق کا ٹائم ہوتا ہے وہ اس نماز کا ٹائم ہے۔ پھر یہ کہ یہ نماز باہر کھلے میدان میں یعنی عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے۔ کوئی بھی ایسا ایریا ہو جو اوپن ایریا ہو، اور یہ بے آباد علاقے میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی جنگل کے قریب، یا اسی طرح سے جو عیدگاہ کے لیے میدان وغیرہ چنے جاتے ہیں تو اس میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ یعنی اس نماز کی ادائیگی مسجد میں نہیں ہوتی، عیدگاہ میں ہوتی ہے۔ اگر مسجد میں اس نماز کو مجبوراً ادا کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے، ادروائز اس نماز کے لیے ریکمنڈیشن کیا ہے کہ میدان میں ہو، یعنی عیدگاہ میں ادا ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں ممبر رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام گئے کہ جی بارش نہیں ہو رہی اور قحط سالی ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس بارے میں دعا کریں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس نماز کو نیک اور متقی آدمی سے پڑھوانا چاہیے اور اس سے دعا کروانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر میں اس کی وضاحت مزید آپ کے سامنے کروں گی۔ دوبارہ سے دیکھیے گا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ صحابہ کرام اور رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں ممبر رکھنے کا حکم دیا۔ جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ممبر پر بیٹھے
اللہ کی بڑائی اور حمد بیان کی. پھر فرمایا تم نے اپنے علاقوں میں قحط سالی اور بروقت بارش نہ ہونے کی شکایت کی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حکم ہے کہ تم اسے پکارو اور اس نے تمہاری دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. حدیث کے اس حصے تک یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ممبر پر بیٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور حمد بیان کی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پڑھنے سے پہلے خطبہ دیا. ٹھیک ہے، اور خطبہ کے ٹائم پر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیس تھا وہ لوگوں کی طرف تھا. پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کا معاملہ کریں گے، یعنی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو لوگوں کی طرف اپنی پیٹھ کو کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ طریقہ کار ہے نماز استسقاء کا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہوگا تو اس کا چہرہ لوگوں کی طرف ہونا چاہیے، اور جب وہ دعا شروع کرے گا تو وہ لوگوں کی طرف پیٹھ کر لے گا اور قبلہ رخ ہو جائے گا. اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی. حدیث کو مکمل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم نے اپنے علاقوں میں قحط سالی اور بروقت بارش نہ ہونے کی شکایت کی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حکم ہے کہ تم اسے پکارو اور اس نے تمہاری دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. پھر فرمایا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغا الی حین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے، روز جزا کا مالک ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی معبود برحق نہیں، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اے اللہ تو معبود ہے، یعنی تو سچا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تو ہی غنی اور بے پرواہ ہے اور ہم تیرے محتاج اور فقیر بندے ہیں. ہم پر بارش برسا اور جو بارش تو نازل فرمائے اسے ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. سب سے اہم بات جو حدیث کے اگلے حصے میں واضح ہوتی ہے کہ خطبے کا آغاز بسم اللہ سے نہیں بلکہ الحمدللہ سے کرنا مسنون ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے جی. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا کارساز سمجھتے تھے اور اللہ کے در پر ہی اپنی ریکویسٹ کو رکھنا ٹھیک سمجھتے تھے، اللہ ہی سے دعائیں مانگتے رہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی سے اپنی تمام حاجتیں مانگنے والے ہوں اور براہ راست اللہ سے دعا کرنے والے ہوں، بغیر کسی وسیلے کے، یعنی بغیر کسی کو شامل کیے صرف اور صرف اللہ ہی سے دعا مانگنے والے ہوں. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بھی سکھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے علاوہ کسی دعا میں اپنے دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور انہیں دراز کیا حتیٰ کہ آپ کی بغلیں دکھائی دیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب یہاں پر دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں، یعنی اتنے اونچے نہیں اٹھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرت انس بتا رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز استسقاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے تھے کہ کسی اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بلند ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جی. تو اس سے ایک بہت اہم فکر پتہ چلتی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مسنون ہے. ٹھیک ہے جی. ہاتھوں کو سر سے اونچا نہ لے جائیں، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، یعنی ہتھیلیاں چہرے کے سامنے ہوں اور ہاتھ سر سے اونچے نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف تھی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب جب نماز استسقاء کے ٹائم پر دعا مانگی جا رہی ہوگی تو ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور جیسے ہم عموماً دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایسے ہاتھ نہیں اٹھانا بلکہ ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف رکھنا ہے، یعنی آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین کی طرف ہوں گی اور پشت آسمان کی طرف ہوگی. پھر امام لوگوں کی طرف
پیٹھ کر کے قبلہ رخ ہو جائے، کیونکہ اب دعا کرنی ہے نا، تو امام جو ہے وہ اب پیٹھ پھیرے گا اور قبلہ رخ ہو جائے گا اور ہاتھ اٹھائے رکھے اور مسنون دعائیں بڑی عاجزی سے رو رو کر پڑھے، اور سب لوگ بھی بڑے خضوع سے آپ دیدہ ہو کر یعنی رو رو کر ہاتھوں کو الٹا کر کے اٹھائیں اور دعائیں مانگیں، یعنی جو پیچھے لوگ ہیں جتنے بھی مقتدی وہ بھی امام کو فالو کریں۔ جو دعائیں سنت سے ثابت ہیں وہ یہ ہیں: اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، اے اللہ ہمیں پانی پلا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس طرح سے ایک اور دعا آتی ہے: اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اے ہمارے اللہ ہمیں پانی پلا، ہم پر ایسی خوشگوار بارش نازل فرما جو ہماری تشنگی بجھا دے، یعنی جو ہماری پیاس بجھا دے، ہلکی پھوارے بن کر گلہ اگانے والی ہوں، نفع دینے والی ہوں نہ کہ نقصان پہنچانے والی، جلد آنے والی ہو نہ کہ دیر لگانے والی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ پھر صلاۃ الاستسقاء میں ایک اہم مسئلہ چادر پلٹنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف کی اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے لگے، پھر اپنی چادر پلٹی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ خطبے کے دوران جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام جو ہے وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا، لیکن جیسے ہی دعا کا ٹائم آئے گا تو پھر وہ قبلہ رخ ہو کر دعا کرے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو بھی پلٹا۔ تو خطبے کے دوران میں دعا کے موقع پر، یعنی خطبہ دینے کے بعد جب فیس ٹرن کر کے یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے امام جب دعا کرے گا تو اس ٹائم پر چادر کو پلٹنے کا عمل مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اس لیے پلٹتے تھے تاکہ عملاً دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ قحط سالی کو بھی اسی طرح تو پلٹ دے، کس میں؟ خوشحالی میں، یعنی اللہ تعالیٰ تو قحط سالی کو خوشحالی میں بدل دے۔ تو اس حدیث سے ہمیں چادر کو پلٹنے کا ٹائم پتہ چلتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز استسقاء میں چادر کب پلٹی جائے، چادر کو کیسے پلٹنا ہے وہ میں آگے واضح کرتی ہوں انشاءاللہ۔ لیکن یہاں اگر اس بات کو آپ سمجھ لیں، خطبے کے دوران میں دعا کے موقع پر چادر کو پلٹنے کا عمل مسنون ہے، یہی چادر کو پلٹنے کا ٹائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیاہ چادر تھی، آپ نے اس کا نچلا حصہ اوپر لانا چاہا مگر مشکل پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے کندھوں پر ہی الٹ دیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب چادر پلٹتے وقت چادر کا اندر کا حصہ باہر کیا جائے اور دایاں کنارہ بائیں کندھے پر اور بایاں کنارہ دائیں کندھے پر ڈال لیا جائے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اچھا، امام کے ساتھ لوگ بھی اپنی چادریں الٹیں گے۔ یہ جو الٹے ہاتھوں سے دعا کی گئی، جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف کر کے دعا کی گئی، اور جو چادر پلٹنے کی بات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں فعلی دعا ہے۔ اس میں امام کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ فعلی طور پر دعا کرے کہ اللہ اس چادر اور ہاتھوں کی طرح ہمارے حالات تو پلٹ دے، قحط کو خوشحالی سے بدل دے۔ اور ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے حالات آپ ہی کے اختیار میں ہیں، آپ چاہیں تو ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل سکتے ہیں کیونکہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو چادر پلٹنا ہے اس کو میں تھوڑا سا مزید واضح کر دیتی ہوں۔ چادر کو اس طرح سے پلٹا جائے کہ اوپر کا حصہ نیچے ہو جائے اور نیچے کا اوپر، اور رائٹ سائڈ کا کنارہ لیفٹ سائڈ کی طرف ہو جائے اور لیفٹ سائڈ کا کنارہ رائٹ سائڈ کی طرف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، چادر کو پلٹنے میں یہ کچھ چینجز ہونی چاہیے، دایاں حصہ بائیں طرف اور بایاں حصہ دائیں طرف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، دوسری کیا چینجز ہوگی؟ پاؤں کی طرف والا حصہ سر کی طرف اور سر کی طرف والا حصہ پاؤں کی طرف ہو جائے گا۔ یعنی اگر میں اس کو مزید سمپل کر دوں تو اوپر والا حصہ نیچے ہو جائے گا اور نیچے والا اوپر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تیسری چینجز کیا ہوں گی کہ جو سائڈ جسم سے لگی ہوئی ہے اسے باہر کرنا ہوگا اور جو باہر والی سائڈ ہے اس کو اندر کرنا ہوگا۔ اس کو بھی اگر ہم سمپل کر دیں تو اندر والا حصہ باہر اور باہر والا حصہ اندر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو چادر کو اس طرح سے پلٹا جائے گا۔ چادر کو کس طرح سے پلٹا جائے گا؟ اس کی جو
سائڈز ہیں یہ ساری چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے, چادر کو کس طرح سے پلٹا جائے گا؟ اوپر والا حصہ نیچے ہو جائے, نیچے والا حصہ اوپر ہو جائے, رائٹ سائڈ کا کنارہ لیفٹ سائڈ پر ہو جائے اور لیفٹ سائڈ کا کنارہ رائٹ سائڈ پر ہو جائے. اور اگر اس کو پوائنٹ وائز اگر آپ سمجھیں نا تو چادر کو پلٹنے میں یہ چینجز ہونی چاہیے. یہ میں نے آپ کو پوائنٹ وائز بتا دی. پہلا پوائنٹ کیا بتایا؟ دایاں حصہ بائیں طرف اور بایاں حصہ دائیں طرف ہو جائے. اور دوسرا پوائنٹ کیا بتایا؟ کہ پاؤں کی طرف والا حصہ سر کی طرف ہو جائے اور سر کی طرف والا حصہ پاؤں کی طرف ہو جائے. اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر ہو جائے. اور تیسرا پوائنٹ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جو سائڈ جسم سے ملی ہوئی ہے, یعنی چادر کی جو سائڈ جسم سے ملی ہوئی ہے اسے باہر کر دیں اور جو باہر والی سائڈ ہے اس کو اندر کر لیں. یہ چادر کو پلٹنا امام بھی کرے گا اور امام کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر بارش طلب کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے. انہیں 2 رکعتیں نماز پڑھائی اور اس میں بلند آواز سے قرات کی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. عیدگاہ کی طرف نکلے, اس بات کو اگر آپ انڈر لائن کر لیں کہ اس نماز کے لیے کھلے علاقے کا انتخاب کرنا چاہیے. مجبوری ہو تو یہ نماز مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی طرح لوگوں کو 2 رکعتیں نماز استسقاء پڑھائی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. تو استسقاء کی نماز 2 رکعت ہے. یہ عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیے تو اس نماز کو عیدین کی نماز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اب اس لیے بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ کچھ سملیرٹیز ہیں, کمپلیٹلی سملر نہیں ہے لیکن کچھ سملیرٹیز ہیں. جیسے کہ عید کی نماز کی طرح نہ اس میں اذان ہے نہ اقامت ہے, یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. عید کی نماز کی طرح اسے عیدگاہ میں ادا کیا جاتا ہے. پھر رکعتیں بھی 2 ہیں اور پھر یہ کہ جماعت سے ادا ہوگی. اس کا ٹائم بھی آپ دیکھیے کہ آلموسٹ عید کی نماز کا ہے, یعنی اشراق کے ٹائم پہ یہ پڑھی جاتی ہے. لیکن عیدین کی نماز کی طرح زائد تکبیرات نہیں ہیں. یہ ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے, یہ فرق ہے. تو آپ دیکھیے ترمذی کی روایت دوبارہ سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی طرح لوگوں کو 2 رکعتیں نماز استسقاء پڑھائی. خطبہ نماز استسقاء سے پہلے ہے. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. یعنی نماز استسقاء جب پڑھی جاتی ہے تو اس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے. سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور تمہارے اس خطبے کی طرح خطبہ نہیں دیا. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس میں دعا استغفار اور عاجزی کا اظہار تھا, کوئی تقریر نہیں تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کے ٹائم پر جو خطبہ دیا اس میں تقریر نہیں تھی, یعنی اس خطبے میں بھی دعا استغفار تھی اور عاجزی کا اظہار تھا. ٹھیک ہے, اسی لیے ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے اس خطبے کی طرح خطبہ نہیں دیا تھا, کوئی لیکچر نہیں تھا, کوئی تقریر نہیں تھی, صرف اور صرف اس میں دعا استغفار تھی اور عاجزی کا اظہار تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے اظہار کے طور پر کچھ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. سیدنا عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز استسقاء بغیر اذان اور اقامت کے پڑھائی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب یہ ایک صحابی کا عمل ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں آپ کو واضح طور پر پتہ چل رہا ہے چونکہ بخاری کی روایت ہے تو اس میں آثار صحابہ بھی ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقوال صحابہ بھی ہیں. تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان صحابی نے نماز استسقاء کو بغیر اذان اور اقامت کے پڑھایا, تو سنت بھی یہی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نماز کو بغیر اذان اور بغیر اقامت کے ہی پڑھایا ہے. ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز استسقاء میں اذان اور اقامت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہاں الحمدللہ ہمارے یہ چیپٹر مکمل ہوا. خلاصے کے طور پر کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات, نماز استسقاء سنت ہے اور 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے, اس سے زائد نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے جی, اور نماز استسقاء کے خطبے کے لیے ممبر کا استعمال مستحب ہے. قرات امام جہاں سے بھی کرنا چاہے, یعنی قرآن پاک کے کسی بھی حصے سے کرنا چاہے کر سکتا ہے. نماز استسقاء کے لیے کوئی مسنون قرات نہیں, جو امام کے لیے آسان ہو وہ پڑھ لے. امام جب خطبہ دے گا تو اس وقت لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا, یعنی اس کا فیس لوگوں کی طرف ہوگا, لیکن بارش کے لیے دعا کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا ہوگا
کیونکہ یہ افضل ہے، یہ مسنون ہے. اور بارش کے لیے دعا کھڑے ہو کر کرنی چاہیے، اس سے بھی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے. اچھا، یہ جو سٹائل ہے دعا کرنے کا کہ کھڑے ہو کر دعا کرے اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرے، تو یہ صرف نماز استسقاء کے لیے ہے. البتہ اگر کوئی نماز جمعہ میں بارش کے لیے دعا کرتا ہے تو اسے قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے کی اور چادر پلٹنے کی اور دعا کے وقت ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انداز صرف اور صرف نماز استسقاء کے لیے ہے. نماز استسقاء تھوڑی اسپیشل نماز ہے نا. آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کا ٹائم چنا اس نماز کے لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں یہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا، پھر وہاں پر ممبر رکھنے کا بھی حکم دیا کیونکہ یہ مستحب عمل ہے، اور پھر وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اچھا، جب خطبہ دیا تو لوگوں کو دیکھتے ہوئے دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا شروع کی. اور جب دعا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو کافی اونچے ہاتھ اٹھائے، لیکن سر سے اونچے نہیں اٹھائے، ٹھیک ہے، چہرے کے سامنے ہی ہاتھ رکھے. اور پھر اس میں ہاتھ اٹھانے کا انداز بھی بالکل فرق تھا کہ ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف تھی، ٹھیک ہے، اور ہاتھوں کی جو ہتھیلی کا سائیڈ ہے وہ زمین کی طرف تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر دعائیں کی کافی عاجزی کے ساتھ، اور دعائیں بھی مسنون ہمیں ملتی ہیں جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو بھی پلٹا، اور اس چادر کو پلٹنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو واضح کیا، ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور یہ 2 رکعت بالکل سمپل 2 رکعت تھیں. اس کا سٹائل بالکل جمعہ نماز کی طرح تھا، لیکن اس میں کوئی مسنون قرات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں نہیں ملتی. امام کو جہاں سے بھی قرآن پاک یاد ہو، جہاں سے بھی وہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکے وہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور پھر اس میں کوئی اذان نہیں دی گئی، کوئی اقامت نہیں دی گئی، ٹھیک ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوا، اور میں نے خلاصے کے طور پر بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دی ہیں. اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا نماز استسقاء کے لیے مردوں کے ساتھ خواتین اور بچے بھی اس جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو جی بالکل شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ خواتین اور بچے شامل نہ ہوں. بارش سبھی کے لیے ضروری ہے، اور ویسے بھی آپ دیکھیے ہمارا دین جو بھی جماعت سے نمازیں ہوتی ہیں اس میں عورتوں اور بچوں کو نہیں روکتا. جو بھی آسانی کے ساتھ جا سکیں وہ ضرور جائیں. تو جب کبھی ایسے حالات ہوں کہ بارش نہ ہو رہی ہو اور اس نماز کا اہتمام کسی بھی عیدگاہ میں ہو تو ضرور اس سنت پر عمل کرنے کے لیے وہاں پہنچیں. بہت ہی مختلف قسم کی یہ نماز ہے، اور اس میں آپ دیکھیے تو پرانے کپڑے پہن کر جایا جاتا ہے، اور بہت عاجزی اور زاری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے اس مسئلے کو رکھا جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نماز استسقاء پڑھائی تھی تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہی نہیں ہوئے تھے، اور بادل آیا تھا اور بارش ہونا شروع ہو گئی تھی الحمدللہ. تو جو بھی نیک لوگ اس نماز میں شامل ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آتی ہے الحمدللہ، اور بارش جیسی نعمت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے. کیونکہ اگر اس طرح کی نعمت سے مسلمانوں کو محروم کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے مسلمانوں کے گناہ ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اس نماز کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگ کثرت سے استغفار کریں اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو شو کریں، اور ایک عاجز بندے کی طرح اپنی چال میں بھی عاجزی اور اپنی دعا میں بھی عاجزی اور اسی طرح سے حرکات اور سکنات میں بھی عاجزی کا اظہار کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ نعمت جو ہے وہ دوبارہ سے میسر ہو. بارش کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی. بارش ایک بہت ہی بہترین نعمت ہے، اور الحمدللہ اگر یہ اعتدال میں ہوتی رہے تو یہ بہت سارا غلہ اگانے کا سبب بنتی ہے الحمدللہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بارش کی کثرت ہوتی ہے وہاں کی اکانومی بہت سٹرونگ ہوتی ہے. ظاہر غلہ بہت زیادہ اگتا ہے تو انسانوں کو بھی کھانے پینے کے لیے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اسی طرح سے جو بھی انعام ہوتے ہیں ان کو بھی بہترین گھاس کھانے کو ملتی ہے، اور جس کی وجہ سے دودھ کی کثرت بھی ہوتی ہے. تو بارش ایک بہت ہی بہترین نعمت ہے.
پھر آپ دیکھیے کہ یہ فضا کو صاف کرنے کا سبب بھی بنتی ہے. الحمدللہ بہت سارے ان گنت فائدے بارش کے ہیں. اور جب بارش نہیں ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اکانومی جو ہے وہ کس طرح سے کولیپس ہونا شروع ہوتی ہے, زمین جو ہے وہ بنجر ہونا شروع ہوتی ہے, پانی کی کمی ہونا شروع واقع ہو جاتی ہے, پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہوتا, ایون صاف پانی جسے آپ کہتے ہیں نا, صاف پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے زمین کی جو شدت حرارت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو ان تمام تکلیفوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہمیں وقتاً فوقتاً بارش جیسی نعمت سے نوازتا رہے, اور ایسی بارش جو نفع دینے والی ہو. ٹھیک ہے نا, ایسی بارش ضرور اس کی دعا کیا کریں. اور ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ نماز استسقاء کا ہی انتظار کریں, آپ انفرادی طور پر بھی بارش کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ ہمارے یہ چیپٹر یہاں مکمل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی ہم یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی ان پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.